18ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی کچھ پہچان بیان کی ہے، اور کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فلاح کا لفظ استعمال کیا، قد افلح المؤمنون۔ کامیاب ہیں، فلاح یاب ہیں مومن لوگ۔ یہ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ اذان میں بھی ہم لوگ سنتے ہیں حی علی الفلاح، آ جاؤ فلاح کی طرف۔ فلاح کہتے ہیں انسان کو جس چیز کی طلب ہے وہ چیز انسان کو مل جائے، اور جس چیز کا انسان کو ڈر ہے اس چیز سے انسان بچ جائے۔ مطلوب مل جائے اور مرغوب سے انسان بچ جائے، جس چیز کی طلب ہے وہ مل جائے اور جس چیز کا ڈر ہے اس سے بچ جائے، اسی کا نام ہے فلاح۔ اب ظاہر ہے کہ ایک مومن کی طلب کیا ہے، ایک مومن کا مطلوب کیا ہے، ایک مومن کا ٹارگٹ کیا ہے؟ مومن کا ٹارگٹ جنت ہے، اور مومن بچنا کس چیز سے چاہتا ہے؟ جہنم سے۔ گویا قرآن میں جب یہ کہا جائے کہ فلاح مل گئی، فلاں لوگوں کو فلاح مل گئی، فلاں لوگ کامیاب ہو گئے، تو اس کا مطلب کہ آگے جو کوالٹیز بیان کی جا رہی ہیں، یہ کوالٹیز جس کے اندر پائی جائیں وہ جنت میں جائے گا اور جہنم سے بچ جائے گا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فلاح پانے والوں کی کچھ خوبیوں کو بیان کر رہا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ پہلی شرط اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کامیابی کی ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انسان کے اندر لاکھوں خوبیاں ہوں، اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کے اندر توحید نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب ہے ایمان والے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والے تو بہت سارے ہیں، اب ان ایمان والوں میں کچھ خاص چیزیں اللہ نے بیان کی۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہے جن کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پایا جاتا ہے، جو اپنی نمازوں میں اللہ کے آگے جھکے ہوتے ہیں، جن کی نمازوں میں اللہ کا خوف پایا جاتا ہے، جن کی نماز میں خشوع ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نماز میں خشوع کب پیدا ہوگا؟ جب آپ نماز میں پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، پورے کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا ذہن کہیں اور ہے، آپ کی توجہ کہیں اور ہے، تو آپ کی نماز میں خشوع نہیں پیدا ہو سکتا۔ نماز میں اسی لیے وہ تمام چیزیں جو نماز سے آپ کو غافل کریں ان کو چھوڑ کے آنے کا حکم ہے۔ اگر آپ کو پیشاب کی حاجت ہے، آپ کو لیٹرین کی حاجت ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ آپ اس حالت میں نماز مت پڑھیے، پہلے اپنی حاجت پوری کر کے آئیے، اس کے بعد نماز پڑھیے۔ اگر آپ کو بھوک لگی ہے، دسترخوان لگا ہے، کھانا کھا کے آئیے پھر نماز پڑھیے۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ تاکہ آپ کی نماز کے اندر خشوع پیدا ہو۔ آج افسوس کی بات یہ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نمازوں میں خشوع نہیں ہے۔ ایک فارمیلٹی ہے جو پوری کر رہے ہیں، ایک بوجھ ہے جو اتار رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ فرائض پڑھنے کے بعد ان کو نوافل پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ مغرب میں آئے، 3 رکعت فرض پڑھی، چل دیے۔ یہ جو 2 رکعت مغرب کے بعد کی سنت ہے وہ ٹھیک ہے، فرض نہیں ہے، وہ کمپلسری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو نماز میں خشوع ملتا، نماز میں اللہ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی طلب ہوتی، تو وہ 2 رکعت سنت بھی آپ ضرور پڑھ کے مسجد سے جاتے۔ گویا کہ آپ یہ ثابت کریں کہ صاحب بڑی مشکل سے ہم 3 رکعت پڑھنے کی ہم نے ٹائم نکالا ہے، ہم نے فرصت نکالی ہے، پڑھ کے چلتے بنے۔
تو میرے بھائیوں نماز کو بوجھ مت بناؤ. اسی لیے اللہ نے قرآن کے پہلے پارے میں فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز بہت بھاری چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے, مگر ان لوگوں کے لیے نماز بھاری نہیں ہے جن کے اندر خشوع پیدا ہو جائے. خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا. آپ تو جھک ہی رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں. اصل خشوع ہے دل کا خشوع. آپ کا دل جھک رہا ہے کہ نہیں؟ وہ شاعر کا بڑا اچھا شعر ہے نا کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. دل تو ہمارا بتوں کا پجاری ہے. بتوں سے مراد سے پتھر کے بت نہیں ہیں. اگر دل میں کاروبار کی اتنی محبت بیٹھی ہے کہ نماز میں من نہیں لگتا, دل میں بچوں کی اتنی محبت لگی ہے, بیوی کی اتنی محبت بیٹھی ہے کہ نماز میں من نہیں لگتا, تو شاعر کہہ رہا ہے تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو کامیاب ہونا ہے تو صرف نماز نہیں پڑھنا ہے, خشوع, نماز کے اندر خشوع پیدا کرنا ہے. قد افلح المؤمنون, کامیاب ہیں ایمان والے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جن کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا ہے, جن کی نماز کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے, جن کی نماز کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے, جو نماز کو یہ سوچ کر کے پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں, ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, ہم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, اور کامیاب وہ لوگ ہیں جو لغو چیزوں سے بچتے ہیں. لغو کس کو کہتے ہیں؟ ما لا فائدۃ فیہ من الاقوال والافعال, جس کام میں کوئی فائدہ نہ ہو, جس بات میں کوئی فائدہ نہ ہو, وہ لغو ہے. یہ دن رات بیٹھ کر کے موبائل پر کھٹر پٹر کرو, لغو ہے. یہ راتوں میں بیٹھ کر کے رمضان کی راتوں کو آئی پی ایل کے میچوں میں برباد کرو, لغو ہے. یہ بیٹھ کر موبائلوں پہ جو گیم کھیلو, لغو ہے. یہ اللہ نے کہا میرے کامیاب بندے حرام چھوڑ دو, گناہ چھوڑ دو. میرے کامیاب بندے لغو چیزوں سے بھی دور ہوتے ہیں. بھئی ہر لغو چیز حرام نہیں ہے, ہاں ٹائم ویسٹ کر رہی ہے. اب موبائل ہے, ظاہر ہے موبائل ہماری ضرورت کی چیز ہے, مگر موبائل میں بلا وجہ آپ لگے ہوئے ہیں. کچھ نہیں تو ایک فوٹو ڈال کے دیکھ رہا ہے کتنے لائک ملے, کچھ نہیں تو اسٹیٹس لگا کے دیکھ رہا ہے کتنے لوگوں نے میرا اسٹیٹس دیکھا. شام تک 100 لوگوں نے اسٹیٹس دیکھ لیا تو ایسا لگ رہا ہے جنت کا ٹکٹ مل گیا. ارے بھائی صاحب میرا اسٹیٹس 100 لوگوں نے دیکھ لیا. جتنا ہمیں لوگوں کے لائک کی پرواہ ہے, اتنی پرواہ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائک کی ہو جائے تو شاید ہم جنتی بن جائیں. میرے بھائی, اللہ فرما رہا ہے میرے کامیاب بندے حرام چیزوں کو تو بہت دور کی بات ہے, گناہوں کو تو بہت دور کی بات ہے. والذین هم عن اللغو معرضون, وہ لغو چیزوں سے بھی بچتے ہیں, وہ پھالتو چیزوں سے, وہ بے فائدہ چیزوں سے بچتے ہیں. کبھی آپ غور کیجئے گا, ہم لوگوں کی جو بات چیت ہوتی ہے نا دوستوں کے ساتھ اور اپنے کمپنی میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری جو بات چیت ہوتی ہے, کبھی غور کیجئے گا, ہم اگر 100 باتیں کرتے تو 100 باتیں میں 70 باتیں ایسی ہوتی جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. ہم بس ٹائم پاس کرنے کے لیے باتیں کرتے. اللہ کے کامیاب بندے, جنتی بندے بات بھی کرتے تو سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ایک لفظ ضائع کرنے کا, کیا مطلب ہے. انسان کے منہ سے اور انسان کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے میرے بھائی, اللہ کو حساب دینا ہے. فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون, میرے کامیاب بندے لغو چیزوں سے بچتے ہیں. اس کے بعد فرمایا والذین هم لفروجہم والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور میرے کامیاب بندے زکات ادا کرتے ہیں, نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں, لغو چیزوں سے بچتے ہیں. اب آ گیا مال کا نمبر, مالدار بھی ہیں, پیسے والے ہیں, اپنے مال میں زکات ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون, اور میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں, زنا نہیں کرتے, بدکاری نہیں کرتے. کیا مطلب؟ ان کے اندر خواہش نہیں ہوتی, ان کے اندر ڈیزائرز نہیں ہوتی, ان کے اندر نفس نہیں ہے. نہیں,
خواہشات کا صحیح استعمال کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی ان بیویوں کے جن سے انہوں نے نکاح کیا ہے، یا ان لونڈیوں کے جو ان کی ملکیت میں آئی ہیں. جس زمانے میں لونڈیوں کا معاملہ تھا ان سے بھی انسان کا تعلق حلال تھا، جائز تھا. اللہ نے بیوی کے ساتھ لونڈی کا بھی ذکر کیا، کہا کہ یہ دو راستے ہیں تمہارے لیے اپنی شہوت کو جائز طریقے سے پورے کرنے کے لیے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یہ دو جائز طریقے وہ اپناتے ہیں. فإنہم غیر ملومین، یہ اگر جائز راستہ اپنا کر کے اپنی شہوت کو پوری کر رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حرج تو چھوڑو، انسان اگر جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کر رہا ہے اس پر ثواب ملے گا اسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے ایک حدیث میں صحابہ سے کہا کہ تم جب نیکی کا حکم دیتے ہو، جب برائی سے روکتے ہو، جب سبحان اللہ کہتے ہو، جب الحمدللہ کہتے ہو، جب اللہ اکبر کہتے ہو، یہ سب صدقہ ہے. وفی بُصِ احدکم صدقہ، اور ایک انسان اپنی شہوت کو، اپنی جنسی خواہش کو، اپنے جسم کی خواہش کو پورا کرتا ہے، اس میں بھی صدقہ ہے. صحابہ کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، کیا ایک انسان اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے اس میں بھی اس کو صدقہ کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر وہی کام وہ حرام اور ناجائز طریقے سے کرتا اس کو سزا ملتی، اس کو عذاب ہوتا. جب وہ حلال اور جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کر رہا ہے تو اس پر اس کو ثواب ملے گا. تو اللہ کے نیک بندے، اور یہاں یہی سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ ہمارے اندر جتنی خواہشات ہیں ہر خواہش کا حلال الٹرنیٹ موجود ہے شریعت کے اندر. انسان کو یہ کہنے کا بہانہ ہی نہیں ہے کہ صاحب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. آپشن تو ہے نا. تو نے زنا کیا کیوں؟ ابھی آگے سورہ نور آ رہی ہے، اس میں زنا کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا. جب اسلام کے اندر نکاح کا کانسیپٹ ہے، اور نکاح کا کانسیپٹ اتنا سادہ اور اتنا سمپل ہے کہ ایک انسان اگر اس لائق ہے کہ اپنی بیوی کی ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہے، اس کا خرچ اٹھا سکتا ہے، تو پھر نکاح کے لیے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. شریعت نے اتنا آسان کر دیا، اس کے بعد تو نے حرام راستہ اپنایا. اسی لیے یہاں اللہ نے جب شرمگاہ کا ذکر کیا تو فوراً حلال الٹرنیٹ کا بھی ذکر کیا. اس سے علماء کو ایک سبق یہ ملا کہ جب آپ عوام کو کسی چیز کی حرمت بتائیں، جب کسی چیز کے بارے میں بتائیں کہ یہ حرام ہے تو اس کا حلال الٹرنیٹ بھی بتا دیں. آپ غور کیجئے گا، شریعت میں جہاں سود اور بیاج کا ذکر ہے وہاں بتایا گیا کہ دیکھو سود حرام ہے، انٹرسٹ حرام ہے، لیکن کاروبار حلال ہے، تجارت حلال ہے، بزنس کرو، خوب منافع کماؤ. منافع کمانا، پروفٹ کمانا یہ شریعت میں حرام نہیں ہے، انٹرسٹ لینا یہ حرام ہے. یہاں بھی کہا گیا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں اپنی بیویوں کے ساتھ اور جو ان کی ملکیت میں ہے ان کے ساتھ اگر وہ اپنی شہوت کو پوری کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. فإنہم غیر ملومین، ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اب اس کے علاوہ اگر کوئی راستہ اپناتے ہو تو حد سے تجاوز کرنے والے. اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنی امانتوں کو اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والے، نبھانے والے ہوتے ہیں. امانت کا لفظ جب شریعت میں بولا جائے تو امانت کا مطلب یہی نہیں کہ میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا اور آپ سے بعد میں 1 لاکھ روپیہ واپس لے لیا، آپ نے پورا 1 لاکھ مجھے دے دیا، یہ امانت ہوگی. امانت یہ بھی ہے کہ آپ باپ ہیں، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں گھر میں، 4 بیٹے ہیں گھر میں. آپ ایک باپ، اللہ نے آپ کو باپ بنایا، آپ کے کندھے پر وہ اولاد امانت ہے. آپ ایک ماں ہیں، 3 جوان بیٹیوں کی ماں ہیں، وہ بیٹیاں آپ کے کندھے پر اللہ کی امانت ہے. آپ نے اس امانت کو ادا کیا کہ نہیں کیا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا. آپ ایک مسجد کے متولی ہیں، ایک مدرسے کے ذمہ دار ہیں، ایک جماعت کے ناظم ہیں، ایک ادارے کے ذمہ دار ہیں. یہ تمام چیزیں اور یہ عہدے اور یہ کرسیاں بھی میرے بھائیو آپ کے کندھے پر امانت ہیں، اور یہ امانت پوچھی جائے گی اللہ کے. اللہ کے نبی فرماتے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج تو عہدوں کے لیے بڑی طلب ہوتی ہے، صاحب مجھے یہ بنا دیا جائے، مجھے وہ بنا دیا جائے. انسان کو اگر احساس ہو جائے کہ یہ عہدے، یہ کرسیاں، یہ ذمہ داریاں یہ کتنی خطرناک چیزیں، انسان بھاگے گا، پیٹ پھیر کے بھاگے گا. نہیں چاہیے مجھے بھائی.
یہ انسان کے لیے بہت بڑا بوال بن جائے گی، وبال بن جائے گی قیامت کے دن اگر انسان ان کو صحیح طریقے سے نہیں نبھائے گا۔ اللہ نے کہا میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنی امانتوں کو پورا کرتے اور اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، چاہے وہ وعدہ انسان کا انسان سے وعدہ ہو، چاہے وہ وعدہ بندے کا اللہ سے وعدہ ہو۔ بندہ اللہ سے وعدہ کب کرتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت کروں گا تو تیری کروں گا، سر جھکاؤں گا تو تیرے آگے جھکاؤں گا، مدد مانگوں گا تو تجھ سے مانگوں گا۔ اور وہی اللہ کا بندہ باہر جائے کسی درگاہ پہ، کسی قبر پہ، کسی پتھر کے بت کے آگے، کسی ندی کے آگے، کسی جانور کے آگے، کسی بڑے انسان کے آگے جا کے سر جھکا دے، کسی شرکیہ تہوار میں شامل ہو جائے، کسی شرکیہ کارکرم میں شامل ہو جائے، اس کا مطلب کہ اس نے اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی۔ وہ مسجد میں تو آ کے کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن باہر جا کے اپنے وعدے کی وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اللہ کہہ رہا ہے میرے کامیاب بندے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ پہلی پہچان کیا بتائی تھی؟ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور آخری پہچان کیا ہے؟ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ آپ نماز بہت اچھی پڑھ رہے ہیں، پورا ذہن لگا کے، دل لگا کے پڑھ رہے ہیں، مگر رمضان پر پڑھ رہے ہیں، شوال میں ایسے غائب جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب، تو ایسی نماز اللہ کیا نہیں چلے گی۔ یہ ایک مہینے والے مسلمان نہیں چلیں گے اللہ کے یہاں۔ یہ جو سیزنل مسلمان ہیں، جو برساتی میڈک کی طرح آپ ایک مہینے کے لیے ٹوپی لگ گئی اور ماشاءاللہ جبہ اوپر ڈال کے ایک دم اللہ والے متقی پرہیزگار بن کے پورا پہلی صف میں آ کے بیٹھ رہے، اور باقی 11 مہینے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب۔ سیزنل مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے، سیزنل نمازی نہیں چاہیے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نماز کی حفاظت کرنی ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے میرے بھائی۔ انسان کی سب سے قیمتی چیز یہ نماز ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوٹ جائے تو ایسا لگے کہ کچھ مس ہو گیا، کچھ چھوٹ گیا، کچھ زندگی میں ادھورا ہے۔ میری مائیں بہنیں، ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، تراویح کی نماز ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں، مجھے بتایا میرے گھر والوں نے سب اتنی تعداد آ رہی ہے عورتوں کی، جگہ کم پڑ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ رمضان کے بعد آپ کا کیا حال ہے؟ رمضان کے بعد 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی، پتہ لگا شاپنگ کرنے کی عشاء غائب، رات میں دیر میں سوئی فجر غائب۔ ایک وقت کی نماز بھی اگر مس ہو جائے تو ایسا لگے کہ کوئی قیمتی چیز مس ہو گئی، اس کو جلدی سے جب تک انسان ادا نہ کر لے اس کے دل کو سکون نہ ملے۔ تو یہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، کامیاب کون لوگ ہیں؟ ایمان والے، اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے، لغو چیزوں سے بچنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، اپنی امانت کو ادا کرنے والے، اپنے وعدے کو پورا کرنے والے، اور اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے۔ 8 چیزیں ہیں۔ یہ 8 چیزیں اگر کسی کے اندر پائی جائیں، اللہ کا وعدہ ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، ایسے لوگ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جنت میں جائیں گے، اللہ نے کہا جنت کے وارث بنیں گے۔ وارث کس کو بولتے؟ باپ مرا بیٹا وارث ہے۔ دنیا کا کوئی قانون نہیں کہہ سکتا کہ بیٹا باپ کی پراپرٹی نہیں پائے گا، بیٹا باپ کا وارث نہیں بنے گا۔ یہ 8 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، جنت کے وارث بن جاؤ گے۔ اللہ کا وعدہ ہے تم جنت کے نہیں، جنت الفردوس، جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جو سب سے ہائر کلاس ہے جنت کا، جس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے، تم اس کے وارث بن جاؤ گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ یہ 8 چیزیں ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا، رسولوں کو خطاب کر کے بتایا گیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے میرے رسولو، اے میرے پیغمبرو، تم پاک چیزوں کو کھایا کرو، حلال چیزوں کو کھایا کرو، اور نیک عمل کیا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ سارے نبیوں کے یہاں یہ 2 چیزیں کامن تھی۔ سارے نبیوں کے یہاں حلال کھانے کا تصور تھا، پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا تصور تھا۔ کسی بھی نبی کی شریعت میں کوئی ناپاک چیز حلال نہیں تھی۔ اگر اسلام میں سور حرام ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی سور حرام تھا۔ اگر آج کرسچنز اگر وہ سور کھا رہے ہیں، انہوں نے اپنی شریعت کو نہیں سمجھا ہے، انہوں نے اپنی شریعت میں تحریف کی ہے۔ جو چیز اسلام کے اندر خبیث ہے وہ شریعت عیسیٰ میں اور شریعت موسیٰ کے اندر بھی خبیث تھی۔ حلال میں کوئی فرق نہیں رہا ہے نبیوں کے درمیان۔ ہاں یہ رہا ہے کسی نبی کی شریعت میں ایکسیپشنل طور پر کوئی حلال چیز حرام کر دی گئی ہو،
ایکسیپشنل طور پر, خاص طور پر. لیکن جو چیزیں گندی ہیں, ناپاک ہیں, وہ ساری شریعتوں میں ناپاک تھی. اسی لیے اللہ سارے رسولوں سے کہہ رہا ہے, اے رسولوں پاک چیزیں کھاؤ, وَعَمَلُوا صَالِحًا, اور نیک عمل کرو. اچھا یہ پاک چیزیں کھاؤ, اس کے بعد یہ کیوں کہا گیا کہ نیک عمل کرو؟ اس میں ایک نقطہ ہے. نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کے قبول ہو, آپ نے نماز پڑھی, آپ نے تلاوت کی, آپ نے روزہ رکھا, آپ نے تراویح پڑھی, آپ نے کوئی بھی نیک عمل کیا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کے قبول ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کی کمائی حلال ہونی چاہیے, آپ کا کھانا حلال ہونا چاہیے. اور یہاں پر وہ حدیث آپ یاد کر لیجئے, صحیح مسلم کی, جو میں نے جمعہ کے خطبے میں آپ کو سنائی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے, بال میلے کچیلے, کپڑے میلے کچیلے, ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے, اے میرے رب, اے میرے رب کہہ کے دعا کرتا ہے, لیکن اس کا کھانا حرام کمائی کا, اس کا پانی حرام کمائی کا, اس کا کپڑا حرام کمائی کا, اس کی پرورش حرام کمائی کی. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, ایسے انسان کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی؟ اس کے بعد اللہ کے کچھ خاص بندوں کی پہچان بتائی گئی. فرمایا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون, میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں. ایک مومن زندگی میں کبھی لاپرواہی کی زندگی نہیں گزار سکتا, وہ یہ سوچ کر کے مطمئن نہیں ہو سکتا اللہ بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے, اللہ بخش دے گا. مومن کو اگر اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے تو اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون, میرے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے اور سہمے رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون, اور وہ اپنے رب کی آیتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون, اور وہ اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون, اور جب اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, خیرات دیتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا, جب وہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے دل سہمے ہوئے ہوتے ہیں. انہم الی ربهم راجعون, ان کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کو اپنے رب کے پاس جانا ہے. دیکھ رہے ہیں, اللہ کی راہ میں دے رہا ہے, چندہ دے رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے, خیرات دے رہا ہے, مگر ڈر رہا ہے. یہ نہیں کہ صاحب اللہ کی راہ میں خیرات دے دیا, صدقہ دے دیا, زکوٰۃ دے دیا تو مطمئن ہو گیا کہ صاحب میں تو بہت بڑا حاتم طائی کی قبر پہ میں نے لات مار دیا, میں تو بہت بڑا جو ہے سخی ہو گیا, میں اتنا اللہ کی راہ میں دے دیا, اب تو جنت میری فکس ہو گئی. والذین یؤتون ما آتوا, وہ اللہ کی راہ میں بہت کچھ دیتے ہیں. وقلوبهم وجلۃ, ان کے دل میں پھر بھی اللہ کا ڈر ہوتا ہے. انہم الی ربهم راجعون, کیونکہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ فرماتا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات, میرے یہی وہ بندے جو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں. وہم لہا سابقون, اور وہ نیکی کے کاموں میں ہمیشہ آگے آگے رہتے ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, ترمذی کی صحیح روایت ہے, ہم سب کی پیاری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول سے پوچھا, اے اللہ کے نبی یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ یہ اللہ کن لوگوں کی بات کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے بھی ہیں تو ڈر ڈر کے دیتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی کیا یہ شرابیوں کے بارے میں ہے؟ کیا یہ چوروں کے بارے میں ہے؟ کیا یہ زنا کرنے والوں کے بارے میں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یا بنت الصدیق, اے صدیق کی بیٹی, اے ابو بکر کی بیٹی. بیوی کا نام بدل بدل کے لینا چاہیے. ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا بیوی سے محبت کی بات تو کرتے ہیں, مگر بیوی سے محبت کی جو یہ رسول کی سنت ہے اس پر عمل نہیں کرتے. اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو کئی ناموں سے پکارتے تھے. کبھی پیار سے عائش بولتے تھے, عائشہ کو شارٹ میں کر کے عائش بولتے تھے. کبھی آپ حمیرہ بولتے تھے, حضرت عائشہ گوری چٹی تھی, حمیرہ کا مطلب سرخ رنگ کی, حضرت عائشہ کو حمیرہ بھی بولتے تھے اللہ کے نبی. اور کبھی یہاں دیکھیے صدیق کی بیٹی, یعنی اپنے سسر کا نام بھی نہیں لے رہے, سسر کا لقب, صدیق کی بیٹی. بیٹیوں کے سامنے, بیویوں کے سامنے ان کے مائکے کی تعریف کرو تو بہت خوش ہو جاتی ہیں. ساس کی تعریف کرو خوش نہیں ہوتی, سسر کی تعریف کرو خوش نہیں ہوتی. ہاں ان کے بھائی کی تعریف کر دو, وہ کہتے ہیں نا ساری خدائی ایک طرف, جورو کا بھائی ایک طرف. بالکل صحیح بولتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے باپ کی تعریف کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اے صدیق کی بیٹی تو غلط سوچ رہی ہے, تو جیسا سوچ رہی ہے ویسا نہیں ہے. یہ آیت چوروں کے بارے میں نہیں ہے, یہ آیت شرابیوں کے بارے میں نہیں ہے. اے عائشہ, یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نماز پڑھتے ہیں, جو روزہ رکھتے ہیں, اور پھر بھی وہ ڈرتے ہیں ان لا یقبل منہم, کہ پتہ نہیں ان کی عبادت اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا, اس لیے ان کو ڈر ہوتا ہے. یہ بہت بڑا سبق ہے میرے بھائیوں. ہم لوگ 1 مہینہ کی عبادت کر کے 11 مہینہ ریسٹ کرتے ہیں. صاحب 1 مہینہ تو ہم لوگوں نے پوری تہجد, تراویح, طاق رات اور پورا ہم نے ایک دم نیکیوں کا پہاڑ کھڑا کر دیا. اب 11 مہینے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں وہ روزہ رکھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, تمام نیکیوں کے کام کریں, لیکن ڈر رہے ہیں کہ ہماری نیکی اللہ کے یہاں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ تقویٰ ہے میرے بھائیوں, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی وہ میرے نیک بندے ہیں جو حقیقت میں جنتی ہوں گے. اچھا, اس کے بعد موت کا ذکر کیا اللہ نے. مرنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ سے دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع مانگتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, موت کبھی بتا کے آتی ہے کیا؟ موت کبھی اپوائنٹمنٹ لے کے آتی ہے؟ موت پوچھ کے آتی ہے کہ ہاں بھائی آؤں کہ نہ آؤں, آپ کو کیا کیا کام ہے پینڈنگ ہے پورا کر لو؟ موت کبھی اپوائنٹمنٹ لے کے نہیں آتی. موت اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت پر آ جاتی. ابھی میں نے ایک واقعہ آپ کو بتایا تھا بنارس کا, کہ پوری فیملی عمرہ کرنے کے لیے جا رہی ہے, پورے ٹکٹس بنے ہیں, پورا ٹرپ بنی ہوئی ہے, اور بنارس سے دلی جانے والی ٹرین میں اسی فیملی کی خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے, اور پھر انہیں وہیں سے واپس آنا پڑتا ہے. کب مرنا ہے چھوڑ دو, کہاں مرنا ہے یہ نہیں پتا ہم کو. تو جب انسان مر جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ سے ایک چانس مانگتا ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون, جب ان کے پاس موت آتی ہے تو وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے ایک چانس تو دوبارہ دے دے, ایک موقع مجھے دوبارہ دے دے, ایک مرتبہ تو دنیا میں دوبارہ آنے کا موقع دے دے. لعلی اعمل صالحا, تاکہ میں نیک عمل کر لوں, میں اچھا عمل کر لوں. اے اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے, میں نے بہت گڑبڑ زندگی گزاری ہے, میں نے بڑی کوتاہی کی ہے, مجھے ایک چانس اور دے دے تاکہ میں نیک عمل کر لوں. اللہ فرماتا ہے کلا, ایسا ہرگز ہرگز ہونے والا نہیں ہے, تیری مہلت ختم ہو چکی ہے, تیرا ٹائم پورا ہو چکا ہے. اے میرے بندے تیرا گیم اوور ہو چکا ہے. کلا, ہرگز تجھے اب کوئی ٹائم ملنے والا نہیں ہے. انہا کلمۃ هو قائلها, اے میرے بندے یہ تو بس تیرے دل کی ایک تمنا ہے, یہ تو تیرے منہ کی ایک بات ہے جو تو کہہ رہا ہے, یہ پوری ہونے والی نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اب تو قیامت تک تجھے برزخ کی زندگی گزارنا ہے, اب قیامت تک تو تجھے قبر میں رہنا ہے. اب دنیا والوں سے تیرا ناتا ٹوٹ گیا, اب دنیا کے بیچ میں اور تیرے بیچ میں برزخ کھڑی ہو گئی. برزخ کہتے بیریئر کو. جب کوئی آدمی مر جاتا ہے نا تو ہمارے اور اس کے بیچ میں بیریئر کھڑا ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے. تو اللہ کہے گا بندے سے کہ اب تیرا دنیا والوں سے ناتا ٹوٹ گیا. تو وہ بندہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کا چانس مانگ بھی رہا ہے, تو اس لیے نہیں مانگ رہا ہے کہ مکان بن جائے. بیٹی کی شادی نہیں کیا تھا بیٹی کی شادی کر دوں, مکان بنانا تھا مکان بنا لوں. اگر وہ مہلت مانگ بھی رہا ہے تو کس لیے مانگ رہا ہے؟ لعلی اعمل صالحا, اے اللہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دے, میں نیک عمل کر لوں. تو اس لیے میرے بھائیوں اس زندگی میں جتنا موقع ملا ہے اس کی قدر کر لو, جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کر لو. مرنے کے بعد 1 منٹ بھی آپ کو ایکسٹرا ملنے والا نہیں ہے. اس کے بعد قیامت کے دن کا نقشہ اللہ نے کھینچا. قیامت کے دن فرمایا کہ فلا انصاب بینہم یوم فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو کوئی نسب کام نہیں آئے گا. کس کے باپ ہو, کس کے بھائی ہو, ابا کون تھے, دادا کون تھے, خاندان کون تھا, برادری کون تھی, کوئی مطلب نہیں, ڈزنٹ میٹر. فلا انصاب بینہم یومئذ, کوئی نسب کام نہیں آئے گا. ولا یتساءلون, اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. یہاں تو بیٹا بیمار ہے, باپ خیریت پوچھ رہا ہے, باپ مصیبت میں ہے, بیٹا مدد کر رہا ہے, بھائی مصیبت میں بھائی مدد کر رہا ہے, ماں کو کچھ ہوا ہے اولاد کو فکر ہے, اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. فرمایا فمن ثقلت موازینہ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے نیکیوں کا پلڑا قیامت کے دن بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، فی جہنم خالدون، اور وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اور جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی۔ دنیا میں انسان سب سے زیادہ اپنے بدن میں، اپنی باڈی میں اپنے چہرے کی فکر کرتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں تو ماشاءاللہ چہرے پر کی کتنی کریمیں آتی ہیں بھائی صاحب، میک اپ کے کبھی ان کے آئٹم دیکھو، مجھے تو نام یاد نہیں ہوتے، یہ الا بلا فاؤنڈیشن اور یہ دنیا بھر کے فیس کریم، فیس پاؤڈر چہرے کو بالکل پلاسٹر کر دیتی ہیں۔ کتنی محنت کرتی ہیں یہ۔ وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک جو ہے عورت بیوٹی پارلر گئی، اور بیوٹی پارلر سے جب باہر نکلی، اپنے بچے کو باہر بٹھا کے گئی، تو باہر نکلی تو بچے سے کہی چلو میرے ساتھ۔ بچہ کہہ رہا آنٹی آپ کون؟ شکل بدل گئی اس کی، بچہ نہیں پہچان پایا۔ تو اتنی محنتیں ہو رہی ہیں چہرے کے لیے، لیکن آپ دیکھ لیں میرے بھائی، اگر آپ نے اللہ کو راضی نہیں کیا، ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا، قرآن کہہ رہا ہے تلفح وجوہہم النار، تمہارے چہروں کو جہنم کی آگ جھلسا دے گی، وہم فیہا کالحون، اور دنیا میں تم بڑے ہینڈسم تھے، بڑے اسمارٹ تھے، بڑے خوبصورت تھے، بڑا ناز تھا تمہیں اپنی خوبصورتی پر، وہی خوبصورت چہرہ جہنم کی آگ میں بدصورت بنا دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس چہرے کی فکر میک اپ کے ذریعے مت کرو، اس چہرے کی خوبصورتی اللہ کی قسم فیس واش میں نہیں ہے، اس چہرے کی خوبصورتی اور اس چہرے کا نور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی مرضی کے کاموں میں، اللہ کی رضا کے کاموں میں۔ اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن بھی یہ خوبصورت چہرہ چمکتا رہے، تمکتا رہے، تو اپنی نیکیوں کو اپنی زندگی کو تقوی سے سجا لو میرے بھائی، اپنی زندگی کو گناہوں سے بچا لو، ورنہ یہ فیس واش اور یہ کریم اور یہ میک اپ قیامت کے دن کام نہیں دیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، جہنم کی آگ میں ان کے خوبصورت چہرے جلسا دیے جائیں گے، وہم فیہا کالحون، اور دنیا کے بڑے بڑے ہینڈسم اور اسمارٹ اور خوبصورت لوگ جہنم کی آگ میں بدصورت بن جائیں گے۔ اور پھر اللہ سوال کرے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، اے میرے بندے کیا میری آیتیں تیرے اوپر نہیں پڑھی جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، میری آیتیں تیرے اوپر پڑھی جاتی تھی، تو میری آیتوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، تو میری آیتوں کو نہیں مانا کرتا تھا۔ بندہ کہے گا قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، بندہ کہے گا اے اللہ ہم واقعی میں بڑے بد نصیب تھے، اے اللہ ہم مانتے ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، وکنا قوما ضالین، اے اللہ ہم مانتے ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم بھٹک گئے تھے، ہم گمراہ ہو گئے تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ بس ایک موقع اور دے دے، ایک بار تو جہنم سے ہم کو نکال دے، ایک بار جہنم سے نکال دے، ہم دوبارہ اگر کوئی گناہ کریں گے اللہ پھر تو جو سزا دے دے گا ہم کو منظور ہے، بس ایک چانس اور دے دے، ایک بار تو جہنم سے نکال دے۔ اللہ فرمائے گا قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، اے جہنمیوں اس جہنم میں ذلیل ہو کر کے تم کو رہنا ہے، مجھ سے بات مت کرو۔ جہنمیوں کو ڈبل تکلیف ہوگی، ان کو جو فزیکل تکلیف ہوگی، جو ان کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا وہ تو ہوگا، یہ جو سائیکولوجیکل تکلیف ہوگی، جو مینٹل تکلیف ہوگی، اللہ کہے گا بات مت کرو مجھ سے۔ دنیا میں جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارا باپ ہے، ہماری ماں ہے، جب ماں بہت غصے میں ہوتی ہے نا کہتی بات مت کرو ہم سے، باپ بہت غصے میں ہوتا ہے کہتا بات مت کرو ہم سے، تو ہم ماں کو منا لیتے ہیں، باپ کو منا لیتے ہیں، لیکن جہنم میں جانے کے بعد جہنمی اللہ کو منا نہیں پائیں گے میرے بھائی۔ اللہ کہے گا اقسؤوا فیہا، اسی جہنم میں رہنا ہے تمہیں، ذلیل ہو کے اسی جہنم میں رہو، ولا تکلمون، مجھ سے بات مت کرو۔ کم سے کم دنیا میں اللہ اگر ہم سے روٹھا ہے میرے بھائی تو ہم منا سکتے ہیں، اللہ ناراض ہے تو ہم اس کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ غصہ ہے تو ہم اس کے غصے، اس کے غضب سے بچ سکتے ہیں، اس کو راضی کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹائم آ جائے کہ اللہ ہم سے کہہ دے ولا تکلمون، بات مت کرو، کم سے کم اللہ دنیا میں ہم کو آفر دے رہا ہے کہ آؤ میرے بندو، میں روزانہ رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہوں، آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل ہوتا ہے اور بندوں سے کہتا ہے کہ آؤ اور مجھ سے
توبہ کر لو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو دنیا میں تم ہمیں آفر دے رہا ہے کہ مجھ سے معافی مانگ لو میں تمہیں معاف کر دوں گا, لیکن آخرت میں یہ آفر نہیں ملے گا. آخرت میں اللہ کہے گا ولا تکلمون, اس سے بات مت کرو. اس کے بعد سورہ نور شروع ہوتی ہے. سورہ نور میں آپ دیکھیے گا, غور کیجئے گا, سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے شروعات میں ہی زنا کا ذکر کیا. زنا کی سزا کیا ہے, پھر زنا کی روک تھام کرنے کے طریقے کیا ہیں, سوسائٹی کو زناکاری سے کیسے بچایا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا ہے. لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا بھی ذکر کیا ہے. اس صورت میں ایک آیت ہے, آیت نور, اس میں اللہ نے اپنے نور کا ذکر کیا ہے, اور اسی لیے اس صورت کا نام سورہ نور رکھا گیا. گویا اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کا نور چاہتا ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی روشنی ہو, تو اس کو بدکاری سے اور زناکاری سے بچنا پڑے گا. جب تک انسان پاک دامنی اختیار نہیں کرے گا, جب تک ایک مرد اور عورت اپنے دامن کو بدکاری سے نہیں بچائیں گے, ان کی زندگی میں نور نہیں آ سکتا. انسان کی زندگی میں پیسہ آ سکتا ہے, شہرت آ سکتی ہے, گلیمر آ سکتا ہے, اللہ کا نور نہیں آ سکتا ہے جب تک اس انسان کی زندگی میں پاک دامنی نہ ہو. جس زندگی میں بدکاری اور زناکاری ہوگی, اس زندگی میں اللہ کا نور نہیں آ سکتا ہے. اس کے بعد زانی کی سزا بتائی گئی. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والی عورت کو اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے کی سزا مارو. ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ, اور اللہ کے دین پر عمل کرنے میں تم کوئی ترس نہ کھانا. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم واقعی میں اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہو. ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین, اور زناکاروں کو جب یہ سزا دی جائے تو مومنوں کی ایک جماعت اس موقع پر حاضر ہو. یعنی علل اعلان ان کو سزا دی جائے, پبلک پلیس میں دی جائے, اکیلے میں سزا نہیں دی جائے گی زنا کی. 100 کوڑے مارے جائیں گے, سب کے سامنے مارے جائیں گے. اور یہ بھی کہا گیا کہ ان 100 کوڑوں کو مارنے میں ترس نہیں کھانا ہے, پورے 100 کوڑے مارنا ہے. اور یہ تو کنوارے کی سزا ہے. اگر کنوارا لڑکا کنواری لڑکی اگر زنا کرے تو یہ سزا ہے. اگر شادی شدہ زنا کرے تو پتھروں سے مار مار کے ختم کرنے کی سزا ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب اسلام نے کتنی سخت سزا دی ہے, پتھروں سے مار مار کے ختم کرنے کی سزا دی. کوئی سزا ہے یہ؟ گولی مار دو, تلوار سے سر کاٹ دو, یہ پتھروں سے مار مار کے کوئی کون سزا دیتا ہے؟ مگر آپ دیکھیے, جب دلی میں وہ کانڈ ہوا تھا, جب چلتی بس میں ایک لڑکی کا ریپ ہوا تھا, اور پوری ملک کی میڈیا میں اس کو ایک نربھیا کانڈ کے نام سے اس کو یاد کیا گیا, اور پورے ملک میں بڑا غصہ آیا تھا اس کانڈ کو لے کر کے. تو اس وقت مجھے یاد ہے راج ٹھاکرے کا بیان آیا تھا. بمبئی کے نیتا ہیں راج ٹھاکرے, بڑے متشدد مانے جاتے ہیں, بڑے سخت مانے جاتے ہیں. ان کا بیان آیا تھا, انہوں نے کہا تھا اسلام نے جو ریپ کی سزا دی ہے اس طریقے کے زانیوں کو وہ سزا دی جائے. ماننا پڑتا ہے دنیا کو. اور یہ سزا ایسی ہے کہ جہاں یہ سزا جس معاشرے میں نافذ کی گئی وہاں زنا کے واقعات میرے بھائیو 0 ہو گئے. اور اسلام یاد رکھو, زنا کا اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ صاحب زنا بالجبر ہو رہا ہے تب تو سزا دی جائے, اور اگر آپس کی سہمتی سے, اگر آپس کی رضامندی سے ہو رہا ہے تو زنا کی کوئی سزا نہیں ہے. اسلام کہہ رہا ہے اگر انلیگل طریقے سے ریلیشن شپ قائم ہوئی ہے مرد و عورت کی, اور دونوں میریڈ ہیں, دونوں شادی شدہ ہیں, تو دونوں کو پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے. اس کے بعد ایک عجیب بات اللہ نے فرمائی, کہا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ, زنا کرنے والا مرد نکاح نہ کرے مگر زنا کرنے والی عورت سے. زانی مرد کی شادی اگر ہوگی تو زانیہ عورت سے ہوگی, یا تو زانیہ عورت سے ہوگی یا مشرکہ عورت سے ہوگی. کوئی پاک دامن اور کوئی مومنہ عورت اس زانی سے شادی نہ کرے. والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک, اور زانیہ عورت سے کوئی نکاح نہ کرے مگر زانی اور مشرک. یہاں 2 سوال پیدا ہوتا ہے. ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ زانی سے کوئی مومن شادی نہ کرے, کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس لڑکی کے بارے میں پتا ہو کہ ہاں یہ بدچلن ہے, ایک پاک کردار کا لڑکا اس سے شادی نہ کرے. اور جس لڑکے کے بارے میں پتا ہو کہ وہ لڑکا بدچلن ہے, کیریکٹر لیس ہے, اور اس کے ناجائز تعلقات ہیں, اس لڑکے کے ساتھ کوئی پاک دامن لڑکی شادی نہ کرے. اور یہاں پر افسوس کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا, ہمارے یہاں بعض لوگ جب بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں,
لڑکے کا مکان دیکھتے ہیں, لڑکے کی سیلری دیکھتے ہیں, لڑکے کا پیسہ دیکھتے ہیں, لڑکے کی دولت دیکھتے ہیں, لیکن لڑکے کا اخلاق اور کردار اور کیریکٹر نہیں دیکھتے. اور جب پوچھا جاتا ہے کہ صاحب لڑکا تو یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, تو کیا کہتے ہیں؟ ہماری لڑکی بہت سمجھدار ہے, سنبھال لے گی. معاف کرنا میرے بھائیو, آپ کی بیٹیاں کوئی ڈٹرجنٹ پاؤڈر نہیں ہے جن کے ذریعے آپ ان بد کردار لڑکوں کے کردار کو صاف کریں. اپنی بیٹیوں کی, اپنی بچیوں کی ویلو اور ان کی عزت اور ان کی قدر کرو میرے بھائیوں. جس طریقے سے آپ کی پاک دامن بیٹی پاک دامن ہے, اس کا حق ہے کہ اس کا نکاح ایک پاک دامن لڑکے کے ساتھ. آپ بلڈنگ دیکھ کے مروب ہو جاتے ہیں, آپ مکان دیکھ کے اور سیلری دیکھ کر کے مروب ہو جاتے ہیں. کتنے میں کیس جانتا ہوں کہ اچھے گھروں کی, دیندار گھروں کی لڑکیوں کی شادی ایسے گھر میں ہوئی ہے, لڑکا بے دین ہے, لڑکا بے نمازی ہے, لڑکا کیریکٹر لیس ہے, بلکہ کہیں کہیں تو اس گھر میں شرک ہو رہا ہے, کفر ہو رہا ہے, مگر اس بنیاد پہ لڑکی کی شادی کر دی گئی. صاحب بڑے لوگ ہیں, اسٹیٹس بڑا ہے. معاف کرنا میرے بھائی, یہ اسٹیٹس دنیا میں کام دے گا, مگر اگر ایمان نہ رہا, عقیدہ نہ رہا, کردار نہ رہا, تو آخرت برباد ہو جائے گی. اپنی بیٹیوں کی آخرت مت برباد کرو میرے بھائی. قرآن کہہ رہا ہے کہ زانی مرد سے نکاح زانیہ عورت کرتی ہے, اور زانیہ عورت سے نکاح زانی مرد ہی کرتا ہے. اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا مرثد بن ابی مرثد. نوجوان صحابی تھے, ایمان لائے. ایمان لانے کے بعد یہ کرتے کیا تھے؟ یہ مکہ میں جو مسلمان کافروں کی قید میں ہوتے تھے ان کو چھڑا کر کے یہ مدینہ لاتے تھے. ایک بار ایک قیدی کو چھڑا کے لا رہے تھے, چاندنی رات تھی, 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا, بالکل اجالا تھا. ان کی ایک محبوبہ تھی دور جاہلیت میں, جس کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ تھی, تعلق تھا, محبت تھی. تو ان کی محبوبہ نے اپنے مکان کی چھت سے دیکھ لیا ان کو, تو محبوبہ نے آواز دی, کہا کہ اے مرثد بت عندنا اللیل, آؤ آج کی رات ہمارے ساتھ گزارو. چاندنی رات ہے اور عورت دعوت دے رہی ہے. حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی دیکھو میرے بھائی, ان کا تقویٰ دیکھو. انہوں نے لڑکی کو دیکھا, اس عورت کو دیکھا, کہا کہ نہیں, ان اللہ حرم الزنا, اے اناق, اس لڑکی کا نام اناق تھا, کہا اے اناق, اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے, میں اب تیرے قریب نہیں آ سکتا, میں تیرے پاس نہیں آ سکتا. اس لڑکی نے جب دیکھا کہ میرے بس میں نہیں آ رہا ہے, چلانے لگی, چیخنے لگی, لوگوں کو اٹھا دیا, دیکھو یہ ایک قیدی کو لے کے بھاگ رہا ہے. لوگوں نے پیچھا کیا. حضرت مرثد کہتے بڑی مشکل سے میں جان بچا کے آیا. جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی سے کہتے کہ اے اللہ کے نبی, کیا میں اناق سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اناق کیسی عورت ہے؟ بدچلن عورت ہے, زانیہ عورت ہے. یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, کیا میں اناق سے نکاح کر سکتا ہوں؟ یعنی ان کے دل کے کسی کونے میں اناق کے لیے جگہ تھی, وہ اناق سے شادی کرنے کی خواہش ان کے دل میں مچل رہی تھی. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی, کیا میں اناق سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. قرآن کی یہی آیت تھوڑی دیر کے بعد نازل ہوئی, الزانیۃ لا ینکحھا الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ, زنا کرنے والا مرد نکاح نہیں کر سکتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے, اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا ہے مگر زانی یا مشرک. اچھا ایک بات اور ہے, یہ زانی کا مشرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیوں کیا؟ جس طریقے سے زناکار اپنے شوہر کے ساتھ, زناکار عورت اپنے شوہر کے ساتھ غداری کرتی ہے اور زناکار مرد اپنی بیوی کے ساتھ غداری کرتا ہے, ویسے ایک مشرک اپنے رب کے ساتھ غداری کرتا ہے اور اپنے رب کا حق کسی اور غیر کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے زنا اور شرک کو ساتھ میں ذکر کیا اور کہا کہ زانیہ عورت سے تو وہی شادی کرے گا جو زانی ہوگا یا مشرک ہوگا. جب یہ آیت نازل ہو گئی, اللہ کے نبی نے بلایا حضرت مرثد کو اور کہا کہ نہیں, تم نکاح نہیں کر سکتے ہو, اناق کے ساتھ تمہارا نکاح درست نہیں ہے. اس کے بعد واقعہ افک کا ذکر ہے, لمبا واقعہ ہے, مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حضرت عائشہ کے اوپر منافقوں نے جھوٹا الزام لگایا. ایک غزوے میں جب اللہ کے نبی واپس آ رہے تھے صحابہ کے ساتھ, راستے میں حضرت عائشہ کو قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی. وہ قضاء حاجت کرنے گئی تو ان کے گلے کا ہار وہاں پہ گر گیا. انہوں نے جب گلے کو ٹٹولا, ہار نہیں ملا, وہ ریٹرن گئی لینے کے لیے. اتنی دیر میں قافلے کی روانگی کا آرڈر ہو گیا اور جس ہودج کے اوپر حضرت عائشہ سوار تھی, چونکہ حضرت عائشہ کا وزن بہت کم تھا, ہلکی پھلکی تھی, ہودج والوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ موجود ہیں اور وہ ہودج اٹھا کر کے اونٹ پہ رکھا اور وہ اونٹ کو لے کر کے چلے گئے. ہودج بولتے ہیں وہ جو پالکی ہوتی تھی, ڈولی ہوتی تھی جو اونٹ کے اوپر رکھی جاتی تھی. اب جب یہ قافلہ چلا گیا تو قافلے کے پیچھے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے پیچھے پیچھے تھے. تو ان کے اوپر منافقوں نے الزام لگایا کہ یہ جو ہیں انہوں نے
حضرت عائشہ اور انہوں نے دونوں لوگوں نے زنا کیا ہے، نعوذ باللہ. کیونکہ جب وہ آئے پیچھے پیچھے حضرت عائشہ وہیں پر بیٹھی تھی جہاں پر اونٹ تھا ان کا، اور انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور کچھ بات نہیں کی، اپنے اونٹ پر حضرت عائشہ کو بٹھایا اور لے کر کے آئے. تو منافقوں نے بس اتنی بات کا بتنگڑ بنایا اور حضرت عائشہ کے کیریکٹر پر انہوں نے جھوٹے الزامات لگائے. حضرت عائشہ کو پتہ بھی نہیں تھا، کافی لیٹ ان کو پتہ لگا. حضرت عائشہ بیمار بھی پڑ گئی، 1 مہینہ روتی رہیں، اپنے مائکے چلی آئیں. اللہ کے نبی کا رویہ بھی تبدیل ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے اور کہا کہ اے عائشہ، خطبہ دیا آپ نے اور کہا کہ اے عائشہ، اگر واقعی میں تم سے غلطی ہوگی تو اللہ سے معافی مانگ لو، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، اور اگر تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات کا اعلان کر دے گا. حضرت عائشہ کو بڑی تکلیف ہوئی. حضرت عائشہ کھڑی ہوئیں اور کہا کہ میں کچھ نہیں بولوں گی. آج میری پوزیشن یہ ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے کوئی میری بات نہیں مانے گا، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے سب میری بات مان لیں گے. تو میں وہی کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، فصبر جمیل، میں صبر جمیل اختیار کرتی ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہی سے میں مدد مانگتی ہوں. اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی وہیں بیٹھے تھے، آپ کے چہرے پر پیشانی پر آپ کے جو ہے پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں، اور آپ کے اوپر قرآن کی وحی نازل ہوئی اور سورہ نور کی 10 آیتیں اللہ نے نازل کر دی. اور ان 10 آیتوں میں حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا اللہ نے اعلان کیا اور ان منافقوں کی بھی پول کھولی جنہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا تھا اور نبی کے حرم پر اور نبی کی بیوی کے اوپر اتنا گھناؤنا الزام لگایا تھا. اب یہ 10 آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، اے ایمان والو تم میں سے جن لوگوں نے یہ جھوٹا الزام لگایا ہے وہ تمہارے ہی بیچ میں سے کچھ لوگ ہیں. لا تحسبوه شرا لکم، اس کو تم اپنے لیے برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاسم، ان لوگوں نے جن لوگوں نے یہ الزام لگایا ہے ان کو اپنے کیے کی سزا ملے گی. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس کا رول سب سے بڑا رہا ہے یعنی عبداللہ ابن ابی، اس کے لیے بہت بڑا عذاب رہے گا. لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، اے ایمان والو جب تم نے اس خبر کو سنا تو ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو تو اپنے بارے میں بھلائی کہ گمان رکھنا چاہیے تھا، اچھا گمان رکھنا چاہیے تھا. وقالوا ھذا افک مبین، اور کہنا چاہیے تھا یہ تو کھلا ہوا جھوٹ اور الزام ہے. تو یہ 10 آیتیں حضرت عائشہ کی برات میں نازل ہوئی اور حضرت عائشہ کا مقام اور بڑا ہو گیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید اللہ کے نبی کو خواب میں بتا دیا جائے، میری پاک دامنی کے بارے میں اللہ کے نبی کو خواب میں بتا دیا جائے. مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا اور اللہ میری پاک دامنی کا تذکرہ قرآن میں کرے گا. اور انہی 10 آیتوں میں اللہ نے ایک بات یہ بھی فرمائی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کی باتیں اور گندی باتیں پھیلیں اور پروموٹ ہوں، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. آج کچھ لوگوں کا مشغلہ کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کی بہو بیٹیوں پر جھوٹا الزام لگانا، دوسروں کے بارے میں غلط باتیں کرنا اور مزے لے کر کے بیان کرنا. قرآن کہہ رہا ہے کہ معاشرے میں گندی باتوں کو پھیلانا یہ ان لوگوں کی پہچان ہے جن کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا. اور واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ سب جانتا اور تم نہیں جانتے. حضرت عائشہ پر یہ الزام لگانے والے زیادہ تر تو منافق تھے، مگر اس میں 3 لوگ صحابی بھی تھے. اس میں ایک نام آتا ہے حسان بن ثابت کا، جو بہت بڑے شاعر تھے، اللہ کے نبی کی شان میں انہوں نے بڑی شاعری کہی ہے. اور دوسرا نام ملتا ہے حضرت مصطح بن اساسہ کا. یہ حضرت ابو بکر کے خالہ زاد بھائی تھے اور بڑے غریب صحابی تھے، اور ان کے مہینے کا جو خرچ ہے وہ حضرت ابو بکر ہی اٹھاتے تھے. یہ بیچارے بھی اس فتنے میں پڑ گئے اور انہوں نے بھی اس الزام میں حصہ لے لیا. اور تیسرا نام آتا ہے حضرت حمنہ بنت جہش کا، جو حضرت زینب بنت جہش کی بہن تھی، اللہ کے رسول کی سالی تھی. یہ 3 لوگ ایسے تھے جو سچے مسلمان تھے اور اس الزام میں انہوں نے حصہ لیا تھا. ان 3 لوگوں کو 80 کوڑے مارے گئے، جو جھوٹا الزام لگانے کی اسلام میں سزا ہے. اس میں جو حضرت مصطح بن اساسہ تھے، ان کو ہر مہینے کا راشن حضرت ابوبکر صدیق دیا کرتے تھے. تو جب انہوں نے اتنا بڑا الزام لگایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں مصطح کے اوپر 1 پیسہ بھی خرچ نہیں کروں گا. اور ظاہر ہے جس باپ کی بیٹی پر کوئی جھوٹا الزام لگائے تو باپ کیوں پیسہ خرچ کرے گا بھائی؟
ایک باپ کی غیرت کیسے گوارا کرے گی کہ کوئی اس کی بیٹی کے اوپر جھوٹا الزام لگائے اور اس کو وہ ہر مہینے راشن پہنچائے؟ تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں ایک پیسہ بھی مصطح کے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے ایمان والو، اگر تم کو اللہ تعالیٰ نے پیسے سے نوازا ہے، تم کو اللہ نے خوشحال بنایا ہے، تو جو لوگ غریب ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں تمہارے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے بھی ہیں، تو تم کوئی ایسی قسم نہ کھاؤ کہ تم ان کے اوپر ایک پیسہ خرچ نہیں کرو گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بلکہ تم معاف کر دیا کرو اور درگزر کر دیا کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اور انہوں نے اپنی قسم کو توڑا اور جس طریقے سے پہلے وہ حضرت مصطح کے اوپر ہر مہینے پیسہ خرچ کرتے تھے، دوبارہ خرچ کرنے لگے۔ آج کے معاشرے میں، آج کی سوسائٹی میں پاسبل ہے کسی کے لیے؟ آج اگر کسی کی بیٹی پر کوئی جھوٹا الزام لگا دے، انسان اس کے اوپر تھوکنا گوارا نہیں کرتا ہے، اس کا نام لینا گوارا نہیں کرتا ہے۔ مگر یہ کیسا ایمان تھا میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کیسا ڈر تھا، اور یہ کیسے لوگ تھے کہ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی اور اللہ نے منع کر دیا کہ خبردار، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے اور آپ کسی غریب کی مدد کرتے تھے تو ایک ذاتی عداوت کی بنیاد پر، ایک پرسنل میٹر کی بنیاد پر آپ ایسی کوئی قسم مت کھائیے، معاف کر دیجئے کہ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی قسم کو توڑا اور جیسے پہلے خرچ کرتے تھے حضرت مصطح کے اوپر، ویسے ہی دوبارہ ان کے اوپر خرچ کرنے لگے۔ اس کے بعد ایک آیت اور پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ زنا سے جب اللہ تعالیٰ نے روکا تو زنا کے چور دروازوں سے اللہ نے بتایا کہ زنا کے چور دروازے کا ہے، زنا کا راستہ کھلتا کہاں سے؟ جب انسان کی نگاہ بے قابو ہوتی ہے، جب نظروں کا زنا اور جب عورتوں کی بے پردگی جس معاشرے میں زیادہ ہوتی ہے، وہیں زنا کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے پہلے اللہ نے مردوں کو حکم دیا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پہلے مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد مومنہ عورتوں سے کہا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے نبی ان مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنے بدن کی کوئی ایسی چیز ظاہر نہ کریں جو زینت ہو۔ اب عورت کے بدن کی کون سی چیز زینت ہے؟ جہاں جہاں وہ زیور پہنتی ہے اس کا چہرہ زینت ہے، اس کے کان زینت ہیں، اس کی ہتھیلیاں زینت ہیں، اس کے پیر زینت ہیں۔ ان تمام چیزوں کو عورت کو کور کرنا چاہیے اور چھپانا چاہیے۔ جہاں جہاں عورت زیب و زینت اختیار کرتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان رشتہ داروں کی لسٹ بتائی جن سے عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہر سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او آبائِهِنَّ، اپنے باپ سے، اپنے سسر سے، اپنے بھائی سے، اپنے بھتیجے سے، اپنے بھانجے سے، عورت کو عورت سے، اپنے لونڈیوں سے، اور اتنے بوڑھے گھر میں جو نوکر چاکر کام کرتے جو بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، یا چھوٹے بچوں سے عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور اے مسلمان عورتوں جب تم چلا کرو تو اپنے پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلا کرو، اپنے پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلا کرو، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ تمہارے پاؤں کی زینت بھی دوسروں کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ اس کا مطلب کہ ایک عورت کے پائل کی آواز بھی زینت ہے، اور پائل کی آواز بھی غیر مردوں تک نہیں جانی چاہیے۔ جو اسلام اتنا اسٹرکٹ ہے کہ عورت کے پائل کی آواز کو بھی زینت قرار دے رہا ہے، کیا وہ اسلام اس بات کی اجازت دے گا کہ عورت ٹرانسپیرنٹ کپڑے پہن کر کے، ٹائٹ کپڑے پہن کر کے، ٹائٹ برقعے پہن کر کے بازار میں گھومتی رہے؟ کیا وہ اسلام اس بات کی اجازت دے گا کہ عورت پورے بدن کو تو پردے میں رکھے اور چہرہ کھول کر کے مارکیٹ میں گھومتی رہے؟ میرے بھائیوں، چہرہ تو حسن کی کتاب کا ٹائٹل ہے، اگر چہرہ ہی کھلا ہے تو پردے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے جن علماء نے کہا کہ چہرے کو کھول سکتی ہے، معاف کیجیے گا، دلیل کے اعتبار سے وہ بات مضبوط نہیں ہے۔ مضبوط بات یہی ہے کہ چہرے کا پردہ بھی پردے میں شامل ہے، اور عورت کو جہاں مجبوری ہو، ڈاکٹر کو دکھانا ہے، کوئی مجبوری کا کیس ہے، وہاں الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں عورت کو اپنے فیس کو بھی کورڈ کر کے، ڈھک کر کے رکھنا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا،
اور اے مومن مردوں اور اے مومن عورتوں تم سب اللہ سے توبہ کرو. یعنی یہ پردے کا حکم دینے کے بعد اور یہ مردوں کو نظر جھکانے کا حکم دینے کے بعد یہ توبہ کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے انسان کمزور ہے اور مرد عورت کے معاملے میں کمزور ہے. کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت سب سے لاپرواہی ہوتی ہے اور مردوں سے نظروں کے جھکانے کے معاملے میں اور عورت سے پردے کے معاملے میں کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا توبہ کرو. لیکن یاد رکھو میرے بھائی، یہ جو حکم دیا گیا عورت کو پردہ کرنے کا حکم اور مردوں کو نظر کو جھکانے کا حکم، جب تک ان دونوں حکم پر ہم عمل نہیں کریں گے سماج سے بدکاری ختم نہیں ہو سکتی. ہمارے سماج کی ساری لڑکیاں پردے میں رکھ دی جائیں لیکن اگر مردوں کی نظر کو اگر ان کی نظریں بے قابو ہوں تو ظاہر ہے آج موبائل اور سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ بے حیائی کی چیزوں کو دیکھیں گے. تو مردوں کی نظر کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے اور عورت کا باپردہ ہونا بھی ضروری ہے. یہ دو چیزیں جب کریکٹ ہو جائیں گی اور صحیح ہو جائیں گی تو اس معاشرے سے بدکاری اور بدچلنی کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور اگلا جو اللہ تعالیٰ نے سالوشن بتایا، نکاح کر دو. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ، اپنے لڑکوں کا نکاح کر دو، اپنے نوجوانوں کا نکاح کر دو. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ غریب بھی ہوں گے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو دولت مند بنا دے گا. اس لیے میرے بھائیوں اپنے نوجوان جو نکاح کے قابل ہیں ان کے نکاح کرو. آج 30-30 سال میں لڑکوں کے نکاح ہو رہے ہیں، 30-30 سال میں 32-32 سال میں لڑکوں کے نکاح ہو رہے ہیں اور جھوٹے بہانوں کی بنیاد پر. بعض جگہوں پہ لوگ کہتے ہیں صاحب ہماری 3 لڑکیاں ہیں، پہلے ہم لڑکیوں کی شادی کریں گے. لڑکیاں بھی چھوٹی ہیں، 18 سال کی 16 سال کی ہیں، ان کی شادی کی فکر ہے. لڑکا 30 سال کا ہو رہا ہے اس کی شادی کی فکر نہیں ہے. یعنی لڑکے کی اگر 3 بہنیں ہیں تو کیا لڑکے کا قصور ہے، اس کی غلطی ہے کہ اس کی 3 بہنیں اس لیے اس کی شادی نہ کی جائے؟ یہ بلا وجہ کے بہانے نہ بناؤ میرے بھائیوں. اپنے لڑکوں کی صحیح وقت پر شادی کرو. ابھی میں مہاراشٹر کے ایک علاقے میں گیا تھا، 3-4 مہینہ پہلے میرا پروگرام تھا. وہاں لوگوں نے مجھے، نوجوانوں نے خاص طور سے مجھ سے اکیلے میں مل کر کے کہا مولانا ذرا آپ اس پر تقریر کیجیے گا. کہا کہ ہمارے یہاں جب تک گورنمنٹ جاب نہ مل جائے، جب تک سرکاری نوکری نہ مل جائے لڑکوں کی شادی نہیں ہوتی. 35-35 سال کے لڑکے ہو جاتے ہیں، شادی نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ سرکاری نوکری کوئی بچوں کا کھیل تو ہے نہیں کہ بس ریوڑی کی طرح بٹ رہی ہے مل جائے گی. سرکاری نوکری بڑی مشکل سے ملتی ہے اور جب وہ نوکری ملتی ہے تب رشتہ لگتا ہے. 35-35 سال تک وہ لڑکا نماز پڑھ کے اور تہجد پڑھ کے اپنے آپ کو بدکاری سے نہیں بچا پائے گا. میرے بھائیوں اپنی نوجوان نسل کو اگر بدکاری اور زناکاری سے بچانا ہے، قرآن سالوشن دے رہا ہے، ان کا نکاح کرا دو. آپ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرو، اپنے لڑکوں کی اور لڑکیوں کی صحیح وقت پر شادی کرو. انشاءاللہ اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ قرآن کریم کے 18ویں پارے کی چند آیتوں کی تفسیر تھی. ہم اللہ سے دعا کرتے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.